یہ آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو. تو آئیے ناظرین اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, ویلکم ٹو شو. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اوورسیز پاکستانی کو ٹائم دیا. جی آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. سر یہ ہماری خوش قسمتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی. بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ساتھ لیں, تو میں بڑا مشکور ہوں آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میرا تمام اوورسیز پاکستانیوں کو بہت بہت سلام اور ان کے لیے ڈھیروں دعائیں. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. سر یہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان کی سیاست کے اوپر تو ہم بات کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ آج ہم پاکستان کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ عدلیہ بحالی کی ایک تحریک مشرف صاحب کے دور میں چلی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ثمرات کیا تھے؟ اگر اس کے کوئی ثمرات تھے تو وہ عام عوام تک کیوں نہیں پہنچے؟ جی عدلیہ بحالی تحریک, جس کو ہم عدلیہ آزادی کی تحریک بھی کہتے تھے اور یہی سمجھتے تھے, اس کے اہداف یہی تھے کہ عدلیہ جو ہے وہ مکمل طور پر آزاد ہوگی, اس پر کسی ایگزیکٹو کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کسی قسم کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا. وہاں اس عدلیہ کے سامنے سب لوگ برابر ہوں گے اور سب کے کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ میرٹ پہ کیا جائے گا. اور اسی طرح ہماری یہ بھی توقع تھی کہ نظام عدل جو ہمارا ایک بوسیدہ ہوتا جا رہا تھا, اس کو نئے سرے سے کھڑا کیا جائے گا اور اس میں ایک توانائی آئے گی اور انصاف جو ہے وہ ہر آدمی کی دہلیز تک پہنچے گا. لیکن بدقسمتی سے ہمیں وہ اہداف حاصل نہیں ہو سکے, کیونکہ محض عدلیہ کی کاوش کافی نہیں ہے. عام آدمی کو انصاف پہنچانے کے لیے جب تک ریاست کی پہلی ترجیح عدل و انصاف نہیں ہوتی, اس وقت تک یہ مقاصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں عدل و انصاف بالکل ترجیح میں نہیں ہے ریاست کی, اور اسی وجہ سے یہاں پہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ اس طرح کے نتائج نہیں دے سکا جس طرح کے باقی ترقی یافتہ ممالک میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سر یہ آپ کے خیال میں اس قوم کو اب عدلیہ بحالی کی ایک نئی تحریک کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, عدلیہ آزادی کی تحریک کی ضرورت ہے. عدلیہ تو بحال ہی بحال ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں آزاد عدلیہ چاہیے, اور آزاد عدلیہ سے مراد یہی ہے کہ جو ہر قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہ لائے, اور اس کے سامنے اگر فوجی حکمرانوں کا یا فوجیوں کا معاملہ ہو تو وہ پھر بھی اسی طرح انصاف کرے جس طرح ایک عام سویلین آدمی کا معاملہ ہوتا ہے. کیونکہ ہم اپنی عدلیہ کی آزادی کو اسی وقت ہی دیکھتے ہیں جب اس کے سامنے کوئی زور آور آ کے کھڑا ہوتا ہے, اس کے سامنے کوئی آئین شکن آ کر کھڑا ہوتا ہے, اس کے سامنے کوئی آمر جو ہے وہ سینہ سفر ہوتا ہے. اس وقت وہ عدلیہ کتنی آزاد ہے وہ اپنے فیصلوں سے ہی ثابت کرتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ہم وہ دن نہیں دیکھ سکے جب ہماری عدلیہ نے صحیح معنوں میں کسی آئین شکن کے سامنے سینہ سفر ہو کر یہ کہا ہو کہ یہ تمہارا جو اقدام ہے یہ آئین شکنی کے مترادف ہے اور تم ہائی ٹریژن کے ایکیوز ہو. جی, تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کب تک یہ جو ہے وہ یہ ممکن ہوگا؟ دیکھیں, یہ تو پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ وہ جب اپنے لیے کوئی حکمران منتخب کریں تو ان میں وہ دیکھیں کہ کون سی پارٹی ایسی ہے جس نے اپنے منشور میں یہ عدل و انصاف کی فراہمی پہلی ترجیح کے اوپر رکھا ہوا ہے. معاشی دیکھیں, معاشی معاملات یہ بڑی اپنی جگہ اہم ہے, صحت بہت اہم ہے, تعلیم بہت اہم ہے, یہ ساری چیزیں ویلفیئر اسٹیٹ میں ہوتی ہیں. لیکن عدل و انصاف کے بغیر باقی ساری چیزیں بے معنی ہو سکتی ہیں. آپ معاشرتی انصاف نہیں کر سکتے, آپ سیاسی انصاف نہیں کر سکتے, آپ باقی کسی سماجی انصاف نہیں کر سکتے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری پہلی ترجیح عدل و انصاف ہو. اور ویسے میں نے پہلے بھی ایک دو موقع پہ کہا تھا کہ دیکھیں
آپ کی ترجیحات میں عدل و انصاف کہاں پہ کھڑا ہے؟ یہ جب ہر سال بجٹ پیش ہوتا ہے جی پاکستان کا تو اس میں دیکھ لیں کہ آپ کتنے فیصد عدل و انصاف کے لیے مختص کرتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 23-24 کروڑ تک پہنچنے والی ہے، اور صحت کے معاملات، تعلیم کے معاملات، جی عدل و انصاف کے معاملات، باقی ویلفیئر کے معاملات آبادی کے تناظر میں جو ہے وہ بڑھائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہماری یہ چونکہ ترجیح نہیں ہے، اس لیے جہاں پر 400 جج ہونے چاہیے وہاں پر 40 ججز کام کر رہے ہیں۔ 40 ججز کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات رحم فرمائے سر۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے جو کیس میں عدلیہ نے ان کے موقف کو تسلیم کیا اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، کیا آپ کے کیس میں آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ یہ یکجہتی کو آگے لے کر چلے گی؟ سر آپ کے ساتھ بھی معاملہ تو ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا اور قاضی صاحب کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ قاضی صاحب ماشاءاللہ ایک بہت بلند پایا شخصیت ہیں، جی بہت ہی اچھے جج ہیں، میرا ان کے ساتھ موازنہ نہیں ہے، لیکن ایک فرق جو ہے وہ اس کو بہرحال سب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کے خلاف ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے مل کر جو ہے وہ سازش کی تھی، جو کہ الحمدللہ ناکام ہوئی۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ میرے خلاف اقدام کرنے والے یا میرے خلاف سازش کرنے والے میرے اپنے ہی بڑے تھے اور میری عدلیہ میں سے تھے، اس لیے میرے اور ان کے کیس میں ایک بنیادی فرق ہے، اور اس لیے شاید اس حساب سے ابھی تک تو ظاہر ہے عدلیہ نے میرے ساتھ کچھ یکجہتی نہیں کی۔ 4 سال سے میرا مقدمہ زیر التوا ہے، اس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ جب فیصلہ ہونے کے قریب آیا تو بینچ ٹوٹ گیا، اس کے بعد ابھی تک بینچ نہیں بنا۔ تو باقی بہرحال عدلیہ کا اب دیکھتے ہیں میرے کیس کی سماعت کس سمت میں جاتی ہے، اور پھر اس کے حساب سے ہی اندازہ لگایا جا سر سکے کب گا۔ تک لیکن میں توقع ہے اپنی سر؟ دیکھیں، ابھی چھٹیاں آج سے ختم ہوئی ہیں، گرمیوں کی تعطیلات ختم ہو گئی ہیں، آج سے نیا عدالتی سال بھی شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ محترم چیف جسٹس صاحب کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس کیس کی امپورٹنس کو، اس کے ڈیلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کب نیا بینچ بناتے ہیں، کیونکہ پہلے والا بینچ بھی ٹوٹ گیا ہے، اب نئے سرے سے ساری سماعت ہوگی۔ It depends entirely on the Honorable Chief Justice of Pakistan. چلیں سر، اللہ تعالیٰ کی ذات کرے کہ اس کے اوپر ذرا وہ بھی گہری نظر سے دیکھیں اور انصاف ملنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے سر، آپ سے بہت بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی محبت کر رہے ہیں اور سلام بھی پیش کر رہے ہیں آپ کو، ان کا سلام قبول کیجئے سر۔ جزاک اللہ جی، وعلیکم السلام۔ سر یہ فرمائیے گا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے معاملے میں عمران خان صاحب نے بھی یہ تسلیم کر لیا کہ انہوں نے یہ غلطی کی اور اپنے موقف کے اوپر جو ہے انہوں نے رجوع کیا، اور جن حلقوں نے سر آپ کے جو ہے وہ میں اب حلقوں نے کیا، وہ کیا لگتا ہے آپ کو وہ اپنے موقف کے اوپر رجوع کریں گے سر؟ دیکھیں، میرا تو میں جس سے پہلے بھی عرض کی ہے کہ میرے معاملے میں چونکہ اس وقت دو ہی عوامل تھے، ایک ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا عمل تھا، اور دوسرا ظاہر ہے عدلیہ کا خود تھا، کیونکہ میاں ثاقب نثار صاحب اور آصف سعید کھوسہ صاحب بہر صورت وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ مجھے نکالنا ہی چاہتے تھے۔ ان کا ہدف یہ تھا کہ میں کسی صورت اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہ بن سکوں، جو کہ میں نے 26 نومبر 2018 کو بننا تھا، اور ظاہر ہے اگر میں چیف جسٹس بن جاتا تو اس کے بعد میں سپریم کورٹ میں بھی اس وقت بیٹھا ہوا ہوتا۔ مجھے تو دیکھیں ڈسا ہے میرے اپنوں نے، میرے بڑوں نے، تو اس لیے میں کسی دوسرے سے گلہ کرتا ہی نہیں ہوں، نہ میں ایگزیکٹو سے گلہ کرتا ہوں، نہ میں اسٹیبلشمنٹ سے گلہ کرتا ہوں۔ تو میرا تو جو کچھ گلہ ہے، شکوہ ہے، وہ ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، گلزار احمد، یہ 3 بڑے تھے، ان سے ہے میرا گلہ، اور انہوں نے میرے کیریئر کو سپائل کیا ہے۔ انہوں نے یہاں کے لیٹیگنٹس کو
ایک ایسے جج سے محروم کیا جو اپروچ نہیں ہوتا تھا، جس نے الحمدللہ 1 روپے کی کرپشن نہیں کی، جس کی ڈسپوزل سب سے زیادہ تھی، صرف ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر انہوں نے مجھے ٹارگٹ کیا۔ اس لیے میں باقی کسی سے کوئی گلہ نہیں کرتا، میرا تو جو گلہ ہے وہ اپنوں سے ہی ہے۔ اپنوں سے ہی ہے، وہ سر کہتے ہیں نا جی میری تو کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، مجھے تو اپنے نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا۔ تو یہ جی جی جی۔ حساب جو ہے نا یہ ادھر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات رحم فرمائے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں ہمیشہ سے قانون اور آئین کو موم کی ناک سمجھا گیا ہے، ڈکٹیٹر اسے جس طرح چاہتے رہے اسی طرح موڑتے رہے، تو اب عمران خان صاحب بھی کیا لگتا ہے آپ کو اپنی مقبولیت کے گھوڑے پہ سوار ہو کر پھر قانون اور آئین کو موم کی ناک بنانا چاہتے ہیں سر، جس طرح کی وہ اس وقت کر رہے ہیں اپنی؟ دیکھیں شہزادہ صاحب، ایک بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں، بہرحال یہ ایک بہت المیہ ہے کہ ہم لوگ جو جس ادارے میں ہیں نا وہاں پہ ہم اپنا کام نہیں کرتے، جی پارلیمنٹیرینز بھی اپنا کام اس انداز میں نہیں کرتے جس انداز میں ان کو کرنا چاہیے، اور اسی طرح ایگزیکٹو میں لوگ ہیں اور باقی بھی مختلف اداروں میں لوگ ہیں، وہ ان کو جس طرح کام اپنا کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب ایک مقبول لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جب انسان مقبولیت کی معراج پر ہو تو اس کو بہت سی غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو انیویٹیبل سمجھنے لگ جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے الفاظ جو ہے وہ حکم کا درجہ رکھتے ہیں، جی قانون کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو لیکن ہمارا ملک اس لحاظ سے خوش قسمت ملک ہے کہ ہمارے پاس ایک تحریری آئین موجود ہے، اور اس تحریری آئین کے تناظر میں ہی ملک کے معاملات اگر چلیں گے تو یہ ملک سلامت بھی رہے گا، مستحکم بھی ہوگا اور خوشحال بھی ہوگا، اور یہاں کے لوگوں کو ان کے حقوق بھی ملیں گے۔ اگر ہم فرد واحد کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آرگینک لا یعنی کہ آئین کو اگنور کر دیں گے تو پھر معاملات جو ہے وہ خراب ہوں گے، بگڑیں گے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اپنی مقبولیت جو ہے وہ مثبت اور رول آف لا اور کانسٹیٹیوشنلزم کی طرف لے کر جانی چاہیے، بجائے اس کے بالکل اپوزٹ لے کر جائیں۔ جی بالکل ایسی ہے سر۔ رات کو عمران خان صاحب نے کامران خان صاحب کے پروگرام میں کہا ہے کہ آرمی چیف صاحب کو جو ہے وہ معاملے میں توسیع دینی چاہیے، آج ان کا بیان جو ہے وہ چینج ہو گیا کچھ، تو سر آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس کے پس پردہ کیا ذہن ان کے ذہن کے اندر ہے، کیوں وہ یہ بات کر رہے ہیں؟ پہلے تو بڑے عجیب عجیب ناموں سے پکارتے رہے ہیں، اور جس طرح اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے بیانات آ رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ 100% ایک پولیٹیکل موو تھی عمران صاحب کی، اور اس میں چونکہ کچھ عرصے سے یہاں پر یہ باتیں چل رہی ہیں مقتدر حلقوں میں، اور جو اقتدار کے ایوان ہیں ان میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ملازمت میں توسیع دی جا رہی ہے، کبھی اس کی انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے جی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے 6 مہینے دیے، 3 سال 25 یا کون سی مئی کو ختم ہوں گے، اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ اور شاید عمران صاحب نے یہ ایک اس لحاظ سے یہ بات کی ہو کہ ٹھیک ہے اگر فرض کریں ایکسٹینشن واقعی اگر ہونے جا رہی ہے تو میرا اس میں حصہ پڑ جائے، میں کہوں میں نے مخالفت نہیں کی۔ اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کارڈ اس انداز میں کھیلا ہو کہ میں اب اس توسیع میں دلچسپی رکھتا ہوں اور میں بھی اس کی تائید کر رہا ہوں، تو گورنمنٹ اس کی توسیع نہ کرے۔ تو ویسے میری ذاتی رائے میں دیکھیں، میں بالکل آنیسٹ بات کرتا ہوں کہ یہ توسیع وغیرہ والے معاملات نہیں ہونے چاہیے، اور جو آپ کے پاس ماشاءاللہ 32 کے قریب 3 اسٹار جنرلز ہیں، اس میں سے ہر ایک اس قابل ہے کہ وہ پاکستان کی افواج کی قیادت کر سکے، پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کا مقابلہ کر سکے۔ سینئرٹی کے اصول پر جو بھی سینئر ترین اس وقت وہ جنرل صاحب ہیں ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنانا چاہیے، اور اس پر کسی قسم کا معذرت خواہانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہونا سر۔ مسلم لیگ نون کے حلقوں سے بھی یہ آواز آ رہی ہے کہ جنرل صاحب کو مزید ٹائم دینا چاہیے، تو سر وہ کیوں اس چیز کے اوپر کر رہے ہیں؟
دیکھیں مسلم لیگ نون والوں نے تو پہلے بھی اپنے جو ان کا بیانیہ تھا اس کے بالکل اگینسٹ جاتے ہوئے انہوں نے جب توسیع کا معاملہ پارلیمنٹ میں آیا تو اس وقت ووٹ دیا، اور ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی یہ مسلم لیگ نون کا ایک بلنڈر تھا۔ اور ابھی جو وہ یہ بات کی جا رہی ہے، پہلے ایک جنرل صاحب کا ہوا دکھا کر کوشش کی گئی کہ حکومت لے لی جائے۔ اچھا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنرل صاحب اگر بن جاتے چیف آف آرمی اسٹاف تو اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا بھی پی ڈی ایم والوں نے حکومت لے کر سیاسی طور پر اپنا نقصان کیا ہے۔ تو مجھے تو بالکل یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ اس طرح کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں، اور اگر یہ کسی بندوبست کا نتیجہ ہے، کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے، تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ابھی تک پولیٹیکل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ فواد چودھری صاحب اور دیگر جو بہت سے لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں جو طریقہ انصاف کے ہیں، وہ عدلیہ کو بڑا سخت قسم کا جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر۔ تو سر اس کی کیا وجہ ہے، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح انہوں نے، میں تو الفاظ بھی نہیں دہرانا چاہتا اس طرح۔ دیکھیں فواد چودھری صاحب کا خاندان جو ہے وہ بھی وکلاء کی اس میں سے فیملی میں سے ہے۔ ان کے چچا جان تھے افتخار حسین چودھری صاحب، وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے، اور فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ کبھی بھی زندگی میں سنجیدگی کے ساتھ نہ وکالت کی نہ سیاست کی، اور ان کا ایک غیر ذمہ دارانہ سا رویہ ہوتا ہے۔ میں تو کبھی ان کی باتوں کا نوٹس بھی نہیں لیتا، اور نہ ہی میں ان کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ ان کی کسی بات کا کوئی جواب دیا جائے یا ان کی کسی بات کا نوٹس لیا جائے۔ وہ ایک بس ہاکر کی طرح آوازیں لگاتے رہتے ہیں، وہ لگاتے رہیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو سر عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز بنے ہوئے ہیں، جس طرح 22 تاریخ کو عدالت نے ان کو بلا بھی لیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی جائے گی، سر اس سے پہلے کبھی ہم نے یہ سنا نہیں ہے یہ الفاظ، تو سر کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کیسز کو؟ دیکھیں کیس تو بڑا جو پچھلے ہماری مطلب روایات ہیں یا پچھلے جو ہمارے فیصلے ہیں ان کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف بھی کیس کافی سنجیدہ ہے، اور میرا ذاتی رائے میں ہائی کورٹ، آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ بالکل اس سٹیج کے اوپر نہیں جانا چاہ رہی تھی، اور اسی لیے انہوں نے ان کو موقع دیا، اور ابھی بھی ان کو میں سمجھتا ہوں کہ 22 تاریخ کا موقع دیا ہے کہ کوئی گڈ سینس ان کے اوپر پریویل کر جائے، اور وہ چارج فریم ہونے سے پہلے ان سو مینی ورڈز جو ہے وہ معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں اپنے عمل کی، تو چارج نہیں فریم ہوگا، اور چارج فریم ہونے سے پہلے شاید کورٹ جو ہے وہ ان کی جو یہ اپالوجی ہے اس کو بونا فائڈی کنسیڈر کرتے ہوئے پروسیڈنگز کو ڈراپ کر دے۔ یہ ذہن میں رہے کہ قانون میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو بھی آپ نے اپالوجی ٹینڈر کرنی ہے، کورٹ نے اس کو گیج کرنا ہے، اسیس کرنا ہے کہ یہ اپالوجی ہے جو ہے یہ بونا فائڈی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے اپالوجی ٹینڈر کر دینے سے اٹ سیلف جو ہے وہ ریلیف نہیں ملتا جب تک کورٹ کا اطمینان نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ پھر ان کو موقع دیا ہے کہ وہ 22 تاریخ کو آ کر، لیکن ساتھ ہی جو لاسٹ آرڈر ہے اس میں جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جس میں نہال ہاشمی صاحب کا ہے، طلال چودھری صاحب کا ہے، دانیال عزیز صاحب کا ہے، یسر رضا گیلانی صاحب کا ہے، شاہد اورکزئی صاحب کا ہے، اسی طرح اور بھی کچھ فیصلے ہیں۔ تو ہائی کورٹ بھی اپنے آپ کو ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں محسوس کرے گی اگر وہ ان عمران خان صاحب کو کے خلاف پروسیڈنگز جو ہے وہ ڈراپ کرے گی، کیونکہ پھر ان تمام کیسز کو ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا، اور جو بہرحال ایک بڑا چیلنج ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھی۔ تو سر یہ عمران خان صاحب کے بہت سے لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب بالخصوص اوورسیز پاکستانی ہمیں زیادہ دیکھ رہے ہیں، اوورسیز کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو نااہل کیا گیا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے،
تو سر کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر قانون میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے تو عمران خان صاحب نااہل ہوتے ہیں سر؟ دیکھیں یہ تو کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے جس بھی فورم کے سامنے پروسیڈنگز چل رہی ہیں، لیکن یہاں پہ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قانون سے ابو تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تمام لوگ، پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے، پاکستان کے جو جتنے بھی قوانین ہیں، جو روایات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا ہے جی کہ ان کو اگر نااہل کیا گیا تو آسمان جو ہے وہ ٹوٹ پڑے گا اور قیامت آ جائے گی اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونے لگا۔ جب بھی قانون کی ریٹ قائم کی جاتی ہے، قانون کے مطابق اور انصاف کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، تو وہی جو ہے اسی سے معاشرے مضبوط ہوتے ہیں، اسی سے ملک کو توانائی حاصل ہوتی ہے، اسی سے عوام کو بھی تقویت ملتی ہے۔ تو اس لیے یہ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر قانون میں انہوں نے جرم کیا ہے، فرض کریں، فرض کا ایک میں مثال دیتا ہوں، جی ابھی راہ چلتے چلتے بنی گالا چوک میں اگر عمران خان صاحب کسی کو قتل کر دے خدا نخواستہ، تو کیا ان کو یہ قتل اس لیے معاف ہو جائے گا کہ وہ عمران خان ہے اور وہ ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، یا وہ ایک سابق وزیر اعظم ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ بات تو ہمیں خود عمران خان صاحب اکثر ان کی تقریروں میں یہ بات کہی جاتی ہے تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک فاطمہ نام کی عورت کو کے اوپر حد جاری کر رہے تھے تو اس وقت وہ سفارش کی گئی، تو انہوں نے پھر قسم کھا کے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، یہاں اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے خلاف بھی حد جاری کرتا۔ تو یہ ہم ریاست مدینہ کا تصور کرنے والے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں، جو پاکستان میں بھی رہتے ہیں، ان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ عدل اور انصاف جو ہے وہ کسی بھی اسلامی فلاحی ریاست کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ اس میں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، سب کے ساتھ قانون میں برابری کا سلوک کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسی ہے جی، برابری کا سکون کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے سر آپ کو بہت سلوٹ پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی یہ وکیلوں کے اور عدلیہ کے حسین ہیں بہت سے لوگ سر، ماشاءاللہ۔ سر یہ فرمائیے گا کہ جی میاں محمد جی سر، جی سر، جی، میں اپنے آپ کو الحمدللہ حسینی قافلے کا ہی ایک سپاہی سمجھتا ہوں الحمدللہ، اور میری بالکل جی، آئیڈیل شخصیت ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ جی، الحمدللہ سر آپ کے چاہنے والے ہیں نا جی اوورسیز میں بھی لوگ۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے وہ ختم ہوگی، اور بی بی مریم اور نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں اس کو آپ قانونی نقطہ نظر سے کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ کیا وہ ختم ہوں گے سر؟ دیکھیں، جب کیسوں کی سماعت ہوگی جی باقاعدگی کے ساتھ، ریگولر طریقے کے ساتھ کیسوں کی سماعت ہوگی، تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ کیس کس رخ پہ جا رہا ہے۔ لیکن ابھی تک جو کچھ رپورٹ ہوا ہے میڈیا میں، یا جو کچھ چیزیں ججمنٹ کے ذریعے سامنے آئی ہیں، میں نے ابھی تک وہ ججمنٹ نہیں پڑھی، خود ایکسٹریکٹ اس کے ضرور دیکھیں تھوڑے بہت۔ تو میری رائے میں یہ کیس بہت کمزور ہے، اور اس سزا کا برقرار رہنا جو ہے وہ میں ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے، اور میرا چونکہ میری کرمنل سائٹ کے اوپر زیادہ پریکٹس تھی، میرا 7 سال بطور جج بھی جو میں نے کام کیا، کرمنل سائٹ پہ زیادہ کام کیا، تو میری رائے میں یہ اس ججمنٹ کا قائم رہنا جو ہے وہ اس کے امکانات بہت کم ہیں، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ قانونی اگر پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے گا تو پھر یہ ججمنٹ سسٹین نہیں رہے گی۔ چلیں جی، اللہ کرے ایسا ہو۔ تو سر 75 سال 74 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں جمہوریت کو پروان نہیں چڑھنے دیا گیا۔ ہمیشہ جب بھی جمہوریت پروان چڑھنے لگتی ہے تو آمریت جو ہے وہ اس پہ کود پڑتی ہے۔ سر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس پہ تو بنیادی طور پر یہ دیکھیں، ایک چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جو سیاستدانوں کا اپنا بھی طرز عمل رہا ہے نا، وہ بڑا ڈوبیس رہا ہے۔
اور ہم نے مختلف اوقات میں ایک دوسرے کی دشمنی میں سیاسی لوگوں نے ایک دوسرے کی دشمنی میں وہ حدود کراس کر دیں کہ ان کو یہ قابل قبول ہو گیا کہ بھئی فلاں نہ ہو بھلے یہاں پر کوئی مارشل لا لگ جائے. اور کوئی بھی پاکستان میں مارشل لا ایسا نہیں لگا جس کو سیاسی لوگوں کی سپورٹ نہ ملی ہو، یا یہاں پر ہوتا بھی یہ رہا ہے کہ اسی وجہ سے کہ جنرل جو ہے وہ مارشل لا جنرل بن کے لگاتا ہے، لیکن مارشل لا لگانے کے بعد وہ سیاستدان بن جاتا ہے، تو وہ وردی سے ایک دم سفاری سوٹ پر یا شیروانی کی طرف منتقل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جن سیاستدانوں کے خلاف باتیں کر کر کے وہ جواز اور وہ ماحول بناتے ہیں مارشل لا لگانے کا، پھر انہی کو اپنے قریب کر لیتے ہیں. تو یہ مارشل لا بھی پاکستان میں ہمیشہ 2 نمبر قسم کا ہی لگا ہے، کبھی وہ مارشل لا لگ کے پھر وہ سیاسی ہو جاتا رہا ہے. اسی وجہ سے یہاں پر یہ معاملات جو ہیں اور مسائل ابھی تک اسی طرح چلتے آ رہے ہیں. جب تک سیاستدان ایک دوسرے کو دشمن سمجھنا ختم نہیں کریں گے اور صرف اختلاف کی حد تک رہیں گے، پرائورٹیز پہ اختلاف ہو سکتا ہے، پالیسیز پہ اختلاف ہو سکتا ہے، منشور پہ اختلاف ہو سکتا ہے، طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے، کام کرنے کے انداز پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو جب آپ دشمنی پر لے جائیں گے نا، تو پھر مارشل لا لگنے کے جو ہے وہ جواز بھی پیدا ہوتے رہیں گے اور پھر مارشل لا لگتے بھی رہیں گے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان بھی جو ہے ان کے بھی ہاتھ ان کے اندر ہوتے ہیں، اس لیے پھر یہ معاملات پروان چڑھتے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ جو آرمی چیف نئے آتے ہیں سر، وہ جو پالیسیاں وہ ان کی اپنی ہوتی ہیں یا ادارے کی ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس بارے میں مجھے کوئی اتنا زیادہ علم تو نہیں ہے، لیکن جو بھی ادارہ مضبوط ہوتا ہے جی، اور ظاہر ہے تو وہ اس ادارے کی پالیسیاں بھی آگے چلتی ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے، اور میں کم از کم اس بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہے نا جی، وہی سب کچھ ہے، اور وہ جس طرف اپنے ادارے کو لے کر جانا چاہے گا، جس ڈائریکشن پر لے کر جانا چاہے گا، جو ترجیحات وہ سیٹ کرے گا وہی ہوتی ہیں، اور باقی سارے جو ہیں وہ ان کے معاون ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوتے ہیں. آرمی کے اندر اختلاف رائے کا بہت کم تصور ہے، اور اس لیے مطلب all in all is the army chief. آلرائٹ سر، دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو جمہوری نظام جس ملک میں ہوتا ہے، کوئی بھی ڈیلیگیشن جو انٹرنیشنل لیول کا اس ملک میں آتا ہے تو وہ سر سب سے پہلے جمہوری جو وزیر اعظم ہوتے ہیں ان سے ملتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کوئی بھی ڈیلیگیشن آتا ہے، کوئی بھی سفیر کوئی بھی ہوتا ہے، وہ سارے پہلے وہ GHQ جاتے ہیں. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان میں طاقت کا منبع جو ہے وہ فوج ہے، اور فوج تمام معاملات پہ ڈومینیٹ کرتی ہے. فوج کی مرضی کے مطابق یہاں پہ پالیسیز طے ہوتی ہیں، یہاں پہ خارجہ پالیسی فوج کی مرضی سے ہوتی ہے، داخلہ پالیسی فوج کی مرضی سے ہوتی ہے، باقی عطا کہ اب تو معاشی معاملات بھی جو ہے ان کی مرضی سے ہوتے ہیں. تو پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہے. اب دیکھیں اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی یا توسیع کا معاملہ جو ہے وہ کس قدر اہمیت اختیار کیا ہوا ہے پاکستان میں. پورے پاکستان کی سیاست، پورے پاکستان کا نظام، پورے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس ایک چیز کے گرد ریوالو کر رہی ہے، جو کہ میرے نزدیک بالکل ایک سیکریٹریٹ کا ایک ایشو ہے. ایک بندے کی مدت ملازمت پوری ہو گئی، 3-4 آپ نے آپشنز دینی ہے. پرائم منسٹر انڈر آرٹیکل 243(4) آف دی کانسٹیٹیوشن، پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے وہ صدر کو بھیجے اور صدر صاحب نے اس کے اوپر وہ کر دینا ہے. اتنا زیادہ اس کو میڈیا پہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے، ہر جگہ یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے. ظاہر ہے پھر پوری دنیا اس طرف دیکھتی ہے، پوری دنیا محسوس کرتی ہے کہ ہاں جی
پاکستان میں پرائم منسٹر کا کسی کا بن جانا یا ہٹ جانا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا امپورٹنٹ چیف آف آرمی سٹاف کا ہے. تو ظاہر ہے اس طرح جب ہم خود اہمیت دیتے ہیں اور اتنی زیادہ ہم اس چیز کی وجہ سے ہمارے تمام معاملات رک جاتے ہیں تو پھر دنیا نے تو ظاہر ہے اسی طرف ہی رخ کرنا ہے جدھر سے وہ سمجھتے ہوں کہ فیصلہ سازی ہو سکتی ہے اور فیصلوں پر عمل درآمد ہو سکتا ہے. سر چھوٹے چھوٹے سے 2 سوال ہیں. ہم اوورسیز میں رہتے ہیں, یہاں تو آج تک نہ ہم نے کوئی فوجی دیکھا ہے نہ کسی جرنیل کی بات سنی ہے, ظاہری بات ہے پھر یہ چیزیں تو ذہن میں آتی ہیں. سر پاکستان کے اندر جو لاپتہ افراد ہیں سر, ان کا آج تک پتہ نہیں چل سکا, سر اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں لاپتہ افراد کا ظاہر ہے اس کے مختلف وجوہات ہیں. اس میں ظاہر ہے اس میں کچھ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز بھی انوالو ہیں اور کچھ گروپس بھی انوالو ہیں, اور یہاں پہ ہمارا یہ جو نظام ہے کہ پولیس کا اس حوالے سے اختیار بہت کم ہے کہ وہ کسی گمشدہ فرد کو ٹریس کرے اور اس کو فائنڈ آؤٹ کرے. اور یہ ہمارے جو مختلف ایجنسیز ہیں ان کا اس میں رول ہوتا ہے. تو سر یہ معاملات رکیں گے کہیں جا کر, یا وہ لواحقین جو آج بھی سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہیں, جو اسلام آباد آپ دیکھتے ہیں آئے دن جو بچے چھوٹے چھوٹے یہ شہزادہ صاحب یہ معاملات اسی وقت رکیں گے جب اس ملک کی عدلیہ صحیح معنوں میں آزاد ہو جائے گی. اور وہ جو عمران صاحب کہتے ہیں نا تکڑا چیف آف آرمی سٹاف, نہیں, ہمیں تکڑے ججز چاہیے. اور جب اس ملک کی عدلیہ تکڑی ہو جائے گی, اس ملک کی عدلیہ صحیح معنوں میں آزاد ہو جائے گی, تو پھر جو بنیادی انسانی حقوق جن کا آئین میں ذکر ہے ان کا تحفظ پھر ہی ہو سکے گا. ورنہ یہ معاملات جو ہیں وہ کبھی نہیں رکیں گے اور اسی طرح چلتے جائیں گے. اور ظاہر ہے اگر کوئی ایسے آرمی چیف آ جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کی اہمیت ہے, آئین کے میں دیے گئے حقوق کی اہمیت ہے, تو وہ پھر کم از کم ان چیزوں کو روک سکتے ہیں, ان چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں اور ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے میں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.